السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام 365۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ایک نکاح ایسا بھی ہو۔ جی ہاں، یہ ایک بہت ضروری اور اہم ٹاپک پر ویڈیو بنائی گئی ہے، اور یہ ہماری ایک تاریخی واقعہ جو حقیقت پر مبنی ہے۔ ناظرین، آج کل کے دور حاضر کی ضرورت ہے یہ ویڈیو۔ ہم لوگ جو نکاح کرتے ہیں، جو شادیاں کرتے ہیں، جو تقریبات کرتے ہیں، جو اس میں رسومات کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہے یہ ویڈیو۔ ہماری سوچ کو بدل دینے والی ہے یہ ویڈیو۔ جی ہاں ناظرین، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور سکپ نہ کیجیے گا، خدا را اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ کہ محمد قاسم شمالی ہندوستان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتے تھے۔ ایک دن دوپہر کو گھر میں آئے اور صحن میں بچھے ہوئے پلنگ پر بیٹھ گئے۔ دوپہر کا کھانا نکالتے ہوئے بیوی نے کہا، اجی بچی کی شادی بیاہ کی بھی کچھ فکر کر لیجئے۔ بچی تھوڑی دور باورچی خانے کے چبوترے پر بیٹھی دال دھو رہی تھی۔ محمد قاسم نے ایک نظر بچی پر ڈالی۔ بیوی نے ابھی پلنگ پر دسترخوان بچھایا ہی تھا کہ محمد قاسم اترے، پیر میں جوتے ڈالے اور باہر چلے گئے۔ بیوی کہتی رہ گئی کہ کھانا تو کھا لیتے۔ بیٹھک میں آ کر محمد قاسم نے کسی سے کہا کہ جاؤ ذرا مولوی عبداللہ کو بلا لاؤ۔ مولوی عبداللہ ان کے بھانجے کا نام تھا اور ابھی مدرسہ میں پڑھ رہا تھا۔ قریب ہی کرائے کے ایک کمرہ میں رہتے تھے۔ ماموں کا پیغام ملا تو بھاگے ہوئے آئے اور کپڑے تو صاف ستھرے پہنے ہوئے تھے، مگر پاجامے کے ایک پانچے میں کھونچا لگا ہوا تھا، یعنی کہ وہاں سے وہ خراب تھا۔ کچھ لکھنے کے دوران دوات الٹ جانے کی بنا پر قمیض کے دامن پر روشنائی کا ایک چھوٹا سا نشان پڑ گیا تھا۔ محمد قاسم نے بھانجے سے کہا کہ میاں، تم نے اپنی شادی کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ ماموں کے سوال پر مولوی عبداللہ کچھ سٹپٹا سے گئے اور کہا کہ بزرگوں کی موجودگی میں بھلا میں کیا سوچوں؟ تو محمد قاسم نے کہا کہ اکرامن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اکرامن محمد قاسم کی بیٹی کا نام تھا۔ عبداللہ نے لمحہ بھر سوچا اور بولا کہ ماموں جی، آپ اور ابا جی جو فیصلہ کریں گے اس سے مجھے کوئی انکار کی مجال نہیں۔ محمد قاسم کے بہنوئی انصار علی اپنی ملازمت کے سلسلے میں وطن سے بہت دور گوالیار میں رہتے تھے۔ انہوں نے محمد قاسم سے کہہ رکھا تھا کہ کوئی مناسب رشتہ سامنے آئے تو عبداللہ کی شادی کر دیجیے گا۔ اپنے بھانجے کا جواب سن کر محمد قاسم نے اسے وہیں ٹھہرنے کو کہا اور اندر چلے گئے۔ وہاں بیوی کو مخاطب کیا اور کہا کہ اکرامن کے لیے مولوی عبداللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ گھر کا بچہ ہے، کچھ دیکھنا بھالنا تو ہے نہیں، تمہاری مرضی ہو تو نکاح پڑھا دیا جائے۔ محمد قاسم کی بیوی کو بھی تجویز مناسب لگی۔ دونوں میں اتفاق رائے ہو گیا تو محمد قاسم بیٹی کے پاس آئے اور وہ ابھی تک دال دھونے میں مشغول تھی، اور وہیں بیٹی کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور بولے، بیٹی، ہم نے سوچا ہے کہ مولوی عبداللہ سے تمہارا نکاح پڑھا دیا جائے، مگر پہلے تم بتاؤ تمہاری مرضی کیا ہے؟ اکرامن شرم کے مارے وہیں دوہری ہو گئی، گھٹنوں میں منہ چھپا لیا۔ محمد قاسم کی بیوی نے کہا، اجی توبہ ہے، بچیوں سے بھلا یوں شادی بیاہ کی بات کرتے ہیں؟ تو محمد قاسم نے کہا، کیوں، اس میں کیا عیب ہے؟ شرع کا معاملہ ہے، بچی کی رائے پوچھنا لازم ہے، شرع کے معاملے میں کیا شرم؟ اگر اکرامن کی رائے نہ ہو تو کوئی اور صورت دیکھیں گے، مگر جس طرح مولوی عبداللہ کی مرضی معلوم کی ہے اسی طرح ضروری ہے کہ اکرامن کی مرضی بھی معلوم کی جائے۔ تو محمد قاسم کی بیوی نے کہا کہ باحیا بچیاں منہ پھاڑ کر ہاں نہیں کیا کرتی، انکار ہوتا تو وہ میری طرف دیکھتی یا اٹھ کر کمرہ میں چلی جاتی، اس طرح میں اس کا اندیہ سمجھ لیتی۔ ان معاملات میں بچیوں کی خاموشی ہی ان کی رضامندی ہوتی ہے، اسے بھی مولوی عبداللہ کی طرح بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ بیوی کی بات سن کر محمد قاسم اٹھے اور باہر چلے گئے۔
بیٹھک میں عبداللہ ماموں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں 2-4 لوگ اور بھی موجود تھے۔ محمد قاسم نے ان کو بلایا اور کہا، میں مولوی عبداللہ کا نکاح اپنی بیٹی سے کر رہا ہوں۔ محمد قاسم نے ان میں سے ایک آدمی کو 2 پیسے دیتے ہوئے کہا کہ جاؤ دکان سے تھوڑے چوہارے لے آؤ۔ انہیں حاضرین میں سے 2 گواہ بن گئے، ذرا دیر میں نکاح پڑھا دیا گیا۔ پھر محمد قاسم نے دولہا میاں سے کہا کہ باہر جا کر ایک ڈولی لے آؤ اور اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر سدھارو۔ ڈولی آ گئی تو محمد قاسم پھر گھر میں آئے اور بیٹی کے پاس گئے، جو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد ابھی جا نماز پر ہی بیٹھی تھی۔ بیٹی، اللہ کا شکر ہے میں تمہارے فرض سے سبق دوش ہو گیا ہوں۔ مولوی عبداللہ ڈولی لیے باہر تمہارے لیے منتظر ہے، اب تم ان کے ساتھ گھر جاؤ۔ محمد قاسم کی بیوی نے کہا، ارے ایسا چٹ پٹ شادی بیاہ کر دیا، مجھے کچھ تو مہلت دی ہوتی، بچی کے 2-4 جوڑے کپڑے بنا دیتی، کم از کم نکاح کے وقت تو اچھے کپڑے بدلوا دیتی۔ محمد قاسم نے کہا، کیوں؟ ان کپڑوں میں کیا عیب ہے؟ کیا ان میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی؟ بھلا وہ نماز کیوں نہ پڑھ سکتی؟ ابھی تو اس نے ظہر کی نماز پڑھی ہے انہی کپڑوں میں، تو بس نماز کے کپڑوں سے اچھا جوڑا کون سا ہوگا؟ رہی بات بچی کو کچھ دینے دلانے کی، تو کوئی ضروری ہے کہ آج ہی دو؟ تمہاری بیٹی ہے، مولوی عبداللہ بھی تمہارا ہی بیٹا ہے، ان کے لیے کیا تکلف کرنا؟ ہاں، گھر کی ضرورت کا سامان جب چاہو بھجوا دینا۔ اسی اثنا میں ماں نے بیٹی کو برقع اڑایا، دعا دی، باپ نے سر پر ہاتھ رکھا اور لے جا کر ڈولی میں بٹھا دیا۔ لے جاتے ہوئے بیٹی کو زندگی، شوہر کے حقوق اور گھریلو ذمہ داریوں کے بارے میں کچھ نصیحتیں کرتے رہے۔ ادھر ڈولی روانہ ہوئی، ادھر ماں نے نائن کے ہاتھ بیٹی کے روز کے کپڑوں کی پوٹلی اور کھانے پکانے اور کھانے کے چند برتن بھیج دیے۔ بس یہی کل جہیز تھا۔ اگلے دن محمد قاسم نے بیٹی اور داماد کو گھر بلایا۔ گھر میں جو سالن روٹی پکا تھا باہر برآمدے میں لے کر آئے، جو لوگ بیٹھک میں موجود تھے ان سے کہا، بھائی یہ مولوی عبداللہ کا ولیمہ ہے، ان کے ابا تو گوالیار میں ہیں، وہ تو گرمی کے موسم میں ہی آئیں گے، مدرسے کی چھٹی ہوگی تو مولوی عبداللہ بیوی کو لے کر اپنی ماں سے مل آئیں گے۔ مولوی عبداللہ کی والدہ محمد قاسم کی خالہ زاد بہن تھیں اور قریب کے دوسرے قصبہ میں رہتی تھیں۔ یہ واقعہ ہے دیوبند کا۔ محمد قاسم بعد میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے نام سے مشہور ہونے والے دارالعلوم دیوبند کے بانی، ان کے بھانجے مولوی عبداللہ اسی دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے۔ یہاں سے فارغ ہو کر وہ علی گڑھ کے ناظم دینیات بنے، اور یہ واقعہ روایت کرتے ہیں مولانا عبداللہ انصاری رحمہ اللہ کے پڑپوتے محمد طارق غازی کی۔ جی ہاں ناظرین، یہ تھے ہمارے اکابر، یہ تھے ہمارے رہنما جو گزرے کہ بیوی نے ابھی بات کی تو کھانے سے پہلے بیٹی کا نکاح کر دیا، اور کتنا سادہ نکاح کر دیا اور کتنی جلدی کر دیا۔ بات یہ نہیں کہ جلدی کریں، بات یہ ہے کہ حقیقت کو پہچانیں، حقیقت کو سمجھیں، اسلام کو سمجھیں، اسلام کو پڑھیں کہ اسلام آخر کہتا کیا ہے، اور سنت رسول کو اپنائیں، سنت رسول کو سمجھیں، بیکار کی فضولیات کی ان رسومات سے بچیں، اور اپنے بچوں کا نکاح جلد سے جلد کریں تاکہ وہ زمانہ خراب میں آنے والے گناہوں سے بچ سکیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔